بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان نے غیر متوقع اطمینان کے ساتھ عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا، تم ایک ایسے شخص کے پاس آئے ہو جس کا دل بار بار ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا ہے۔ عبد الملک نے آپ دیدہ ہو کر کہا، سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا تھا جو مایوس ہونا نہیں جانتا تھا، لیکن آج جلال الدین نے کہا، وہ انسان جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے۔ اس وقت تم اس کی لاش سے باتیں کر رہے ہو۔ ہاں، یہ بتاؤ تم یہاں کس طرح پہنچے؟ میں بغداد سے رضاکاروں کی ایک جماعت لے کر آیا تھا۔ اور سلطان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کتنے رضاکاروں کی جماعت؟ میرے ساتھ 5,000 آدمی روانہ ہوئے تھے۔ تم نے غلطی کی، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ آپ کا پیغام مجھے اس وقت ملا جب میں بغداد سے ایک منزل آگے آ چکا تھا، اور آپ کا حکم سن کر 3,000 سپاہی واپس چلے گئے۔ اور سلطان نے پھر بات کاٹتے ہوئے کہا، اور باقی 2,000 یقیناً کسی مقام پر تاتاریوں کے نرغے میں آ گئے ہوں گے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں جواب دیا، ہاں، تبریز اور ہمدان کے درمیان ہمیں ان کے چند دستوں نے گھیر لیا تھا۔ کتنے سپاہی زندہ بچے؟ کوئی 200۔ کیونکہ تبریز پہنچ کر آپ کا پتہ نہ ملا، اس لیے 5 کے سوا باقی سب مایوس ہو کر چلے گئے، اور ان 5 کے ساتھ قریباً 2 ماہ آپ کو ان پہاڑوں میں تلاش کرنے کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں۔ جلال الدین نے کہا، تم نے اتنی جانیں بے فائدہ ضائع کیں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے کردستان سے چکر کاٹ کر آنا چاہیے تھا، لیکن کیا آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں انسانوں کی قربانیاں رائیگاں جائیں گی جو آخری فتح کی امید پر آپ کا ساتھ دیتے رہے؟ سلطان نے جواب دیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ ہوں تھوڑے تھوڑے مسلمان جمع کر کے موت کے منہ میں دھکیلتا رہوں؟ میں آج تک اس امید پر لڑتا رہا کہ کبھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا۔ میں انہیں تیاری کے لیے وقت دینا چاہتا تھا، اور میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ انہوں نے مراکش سے لے کر ہندوستان تک میرے پاس تسلی کے پیغامات بھیجے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اب اٹھوں تو کس سہارے پر؟ لڑوں تو کس امید پر؟ تم اس قوم سے کیا توقع رکھتے ہو جس کے امراء ملت فروش ہوں، جس کے بعض علماء میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو چکی ہو جو برسر منبر تاتاریوں کی غلامی کا فتویٰ دیتی ہو، اور جو علماء مخلص ہوں ان کی کوئی سنتا ہی نہ ہو، جس قوم کے سپاہیوں کی تلوار کا لوہا دشمن کی آنچ سے ڈھل چکا ہو، اور جس کا خلیفہ، میں اس کا ذکر نہیں سننا چاہتا۔ یہ سب کچھ خلیفہ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن خلیفہ کی بدعہدی کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ ہندوستان نہیں تو مصر اور مراکش کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ ہم تاتاریوں سے شمال کے برفانی علاقوں کی شکست کا بدلہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لے سکیں گے۔ شاید ابھی تک خدا کی رحمت کے نزول کا وقت نہیں آیا، لیکن ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہیں آتی۔ فرض کیجئے کہ تاتاریوں کو ترکستان سے نکالنا آپ کے مقدر میں نہیں، لیکن یہ تو آپ کے بس میں ہے کہ سلطان اور سپہ سالار کے بجائے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی خدمات کسی اور سلطنت کو سونپ دیں۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ میں کئی سلطنتوں کو پیغام بھیج چکا ہوں، اور ان کے جواب بھی آ چکے ہیں۔ وہ حق بجانب ہیں۔ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کو پناہ دینا آسان نہیں، اور میری تلاش میں تو تاتاریوں کی 5 لاکھ فوج دن رات ایک کر رہی ہے۔ وہ اپنی فوج میں ایک شکست خوردہ سپاہی کا اضافہ کر کے 5 لاکھ تاتاریوں کو حملے کی دعوت کیوں دیں؟ میں صرف ایک سپاہی تھا اور اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ میرے پاس تلوار تھی، اور جب تک اس کی دھار کند نہیں ہوئی میں لڑتا رہا، لیکن تم سپاہی کے علاوہ ایک عالم بھی ہو، اور تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ تم جاؤ، اب میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہے۔ عبد الملک نے کہا، لیکن ایک راستہ ہے جو ہم دونوں کے لیے کھلا ہے۔ وہ کیا؟ عزت کی موت۔ ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جلال الدین اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کوئی بات کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو سواری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، عبد الملک، عزت کی موت کے لیے مجھے ساتھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جاتا ہوں اور تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلواروں کا محتاج تھا، لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کروں گا۔ عبد الملک، میرے دل میں تیمور ملک کے خون کے بعد تمہارے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ تم واپس جا کر اپنا کام جاری رکھو۔
تمہارے لیے ہندوستان جانا بہتر ہوگا۔ طاہر شاید ابھی تک وہاں ہو، اگر وہ ملے تو میری طرف سے کہو کہ سلطان التمش کے پاس رہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسے کہنا کہ یہ میرا حکم ہے، میرا آخری حکم۔ سلطان نے ایک شخص کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک سردار نے سوال کیا، لیکن آپ اس برف باری میں کہاں جائیں گے؟ سلطان نے جواب دیا، میں تمہیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ خدا مجھے عزت کی موت سے محروم نہ کرے اور تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے تاتاری اس علاقے کو بھی برباد کر دیں۔ عبد الملک، ان لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے گھر بار نہیں، میں انہیں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم انہیں ہندوستان لے جاؤ، مجھے یقین ہے کہ سلطان التمش ان کی مدد کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ قلعے کے دروازے کے باہر کھڑے سلطان کو الوداع کہہ رہے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ایک شخص نے بھاگ کر اس کی رکاب پکڑ لی اور رو کر کہا، میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ بہت اچھا، تم میرے ساتھ آ سکتے ہو، لیکن کسی اور نے حکم عدولی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ برف باری کے طوفان میں روپوش ہو گیا اور اس کے بعد کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کئی برس تک اس کے متعلق عجیب و غریب داستانیں مشہور ہوتی رہیں۔ کبھی یہ افواہ اڑتی کہ اسے فلاں بستی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھا گیا ہے، کبھی یہ قصہ مشہور ہوتا کہ وہ کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر چکا ہے، اور کبھی یہ خبر آتی کہ وہ دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر تاتاریوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے جان بازوں کی ایک زبردست فوج منظم کر رہا ہے اور کسی دن فلاں مقام سے ظاہر ہوگا۔ تاتاریوں نے اس کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا، سینکڑوں آدمیوں کو جلال الدین سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سراغ لگانے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے، لیکن اس کا پتہ نہ لگا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تاتاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسے قوم کے کسی غدار یا تاتاریوں کے کسی جاسوس نے قتل کر دیا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ آہستہ آہستہ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ شیر خوارزم اس دنیا میں نہیں۔ ایک شام بغداد سے چند منازل کے فاصلے پر عبد الملک اور اس کے ساتھی ایک بستی کی سرائے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ رات کے وقت جب سرائے کے تمام کمرے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے تو سرائے کے مالک نے عبد الملک کے کمرے میں آ کر کہا، ایک اور معزز آدمی آیا ہے، باقی کمروں میں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں، آپ کو اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرائے کے مالک نے کہا، وہ بہت تھکا ہوا ہے اور تاتاریوں کا جاسوس معلوم نہیں ہوتا۔ عبد الملک نے کہا، تاتاریوں کا نہیں، خلیفہ کا تو ہوگا، مجھے یقین ہے کہ وہ جاسوس نہیں۔ سرائے والوں کے ساتھ جاسوس اس طرح تحکمانہ انداز سے پیش نہیں آتے، میرے انکار پر اس نے پیٹ پھاڑ ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ ایک شخص نے اندر داخل ہو کر کہا، ان کے ساتھ میں فیصلہ کر لیتا ہوں، تم فوراً کھانا لاؤ۔ طاہر، عبد الملک نے بھاگ کر نوارد سے لپٹتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں بغداد سے آیا ہوں اور سلطان کی تلاش میں آذربائیجان جا رہا ہوں۔ عبد الملک نے سوال کیا، تم بغداد کب پہنچے؟ 4 دن ہوئے، آدھی رات کے وقت بغداد پہنچا اور تمہارے گھر سے تمام حالات معلوم کر کے علی الصباح اس طرف لوٹ آیا۔ تو تمہیں حالات معلوم ہو چکے ہیں؟ طاہر نے مایوسی کے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ عبد الملک نے کہا، تم نے یہاں پہنچنے میں بہت دیر لگائی۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے سلطان التمش نے بنگال کی ایک مہم پر بھیج دیا تھا، تمہارا قاصد مجھے دیر سے ملا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے دہلی چھوڑ آیا ہوں، یہ سفر بہت کٹھن تھا۔ بغداد سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تم پر تاتاریوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا، مجھے تمہارے متعلق بڑی تشویش تھی۔ اب تم کدھر جا رہے ہو؟ میں صرف بچوں کو لینے بغداد جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہندوستان جانے کا ارادہ ہے۔ سلطان جلال الدین نے سلطان التمش کے نام کوئی پیغام دیا ہے؟ نہیں۔ طاہر کے چند سوالات کے جواب میں عبد الملک نے اپنی سرگزشت بیان کی۔ طاہر دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سرائے کے مالک نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا مگر اس کی بھوک مر چکی تھی۔ عبد الملک نے کہا، میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بغداد لے جانا مناسب نہیں سمجھتا، میرا ارادہ تھا کہ انہیں اس سرائے میں ٹھہرا کر بغداد سے بچوں کو یہاں لے آؤں
اور پھر ہندوستان کا رخ کروں؟ اب تم آ گئے ہو اور مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہو۔ طاہر نے کہا، اگر ہم سلطان کو تلاش کر کے ہندوستان لے جانے پر آمادہ کر سکیں تو مجھے یقین ہے کہ اب سلطان التمش کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جلال الدین کا پیغام جانے پر وہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن خاردم شاہ کو اول تو ڈھونڈنا آسان نہیں، اور اگر ہم انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو وہ ہندوستان جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ایک گری ہوئی دیوار دوبارہ استوار کی جا سکتی ہے، گرے ہوئے پہاڑ کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بہت اچھا، تم اپنے ساتھیوں کو یہاں چھوڑ دو، لیکن میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ تمہاری مرضی، لیکن وہاں بجھی ہوئی راکھ میں پھونکے مارنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب تو وہاں ایسے علماء بھی پیدا ہو چکے ہیں جو تاتاریوں کو ذل اللہ اول الامر کہتے ہیں۔ میں وہاں اپنا آخری فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ بغداد کی تباہی آنے والی ہے۔ اگر وہ آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور جائے پناہ تلاش کر لیں۔ خلیفہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کم از کم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن یہ سب بے سود ہے، اور تمہیں شاید یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تاتاریوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہی خلیفہ نے محلب کو وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ میں اس لیے بھی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، مبارک کہاں ہے؟ وہ بغداد میں ہے۔ بغداد میں نہ ختم ہونے والے مناظروں کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ دریا کے کنارے ایک کھلے میدان میں ایک زبردست مناظرہ ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں کے بڑے علماء اس مناظرے میں حصہ لے رہے تھے، اور عوام یہ محسوس کرتے تھے کہ کھوئی ہوئی دلچسپیاں پھر لوٹ آئی ہیں۔ ہمدان میں تاتاریوں کی افواج کا اجتماع اہل بغداد کے لیے ایک تلخ حقیقت تھی۔ خلیفہ اور تولائی خان کے درمیان دوستانہ تعلقات کے باوجود کسی کو یہ غلط فہمی نہ تھی کہ تاتاری موقع ملنے پر بغداد پر حملہ آور نہ ہوں گے، لیکن اہل بغداد کی مثال اس شتر مرغ سے کم نہ تھی جو افق پر آندھی کے آثار دیکھ کر ریت میں سر چھپا لیتا ہے۔ مباحثے اور مناظرے ان کے لیے خواب آور نشہ تھا۔ اسلام کے دشمن ترکستان، خراسان اور ایران کے میدانوں میں پڑاؤ ڈال کر عالم اسلام پر آخری ضرب لگانے کے لیے اپنی تلواریں اور نیزے درست کر رہے تھے، اور بغداد میں اسلام کے نام لیوا صرف یہ جاننے کے لیے بے قرار تھے کہ کس فرقے کے علماء کی زبان کے نشتر دوسروں کی نسبت زیادہ تیز اور زیادہ زہر آلود ہیں۔ طاہر بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے ان میں ایک عارضی زندگی پیدا کی تھی، اور ان کی سرگرمیوں سے ان علماء کا کاروبار کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا تھا جو گزشتہ 4 صدیوں سے ایک دوسرے کو جھوٹا اور کافر ثابت کرنا اسلام کی بہت بڑی خدمت سمجھتے تھے، اور ان کی جگہ ان حق پرست علماء نے چھین لی تھی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نام لیوا کو تباہی اور بربادی سے بچانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ لیکن حق پرستوں کی یہ جماعت بھی ان لوگوں کو تلوار کی اہمیت سمجھانے میں کامیاب نہ ہو سکی جو صدیوں سے اپنے ہر درد کا علاج کتابوں میں تلاش کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ طاہر کی دعوت پر میدان میں آئے، اور ان کی کوششوں سے عوام کی ذہنیت میں اچانک ایک تبدیلی آ گئی۔ وہ باتوں کے بجائے عمل میں اپنی نجات محسوس کرنے لگے۔ وہ خاردم شاہ کو اپنا آخری دفاعی حصار سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن بدلے ہوئے حالات کے ساتھ یہ جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ دور دراز سے آئے ہوئے رضاکار مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ خلیفہ ان کی حفاظت کا ضامن تھا، اور خلیفہ کے نئے وزیر نے انتہائی دور اندیشی اور تدبر سے کام لے کر تاتاریوں کو اہل بغداد کے محافظ اور دوست بنا دیا تھا۔ ان کی نگاہوں میں اتحاد، تنظیم اور جہاد پر زور دینے والے علماء کی اہمیت کم ہونے لگی، اور پھر اپنے ان رہنماؤں کی طرف متوجہ ہو گئے جو ایک کامیاب مناظر بننا دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ مناظرہ بغداد میں علم و عرفان کی بارش کے نزول کے دور ثانی کی ابتدا تھی۔ یہ مناظرے کی تیسری رات تھی۔ آمنے سامنے 2 اسٹیجوں پر شامیانے نصب تھے، اور مناظرے میں حصہ لینے والے علماء کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ان کے سامنے بڑی بڑی میزوں پر کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ روشنی کے لیے دونوں جماعتوں کے رضاکار مشعلیں اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے علاوہ جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ درمیان میں ثالث کی اسٹیج تھی، اور چاروں اطراف لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ گزشتہ 2 دن مناظرے کے اصول اور قواعد طے کرنے میں صرف ہوئے تھے۔ دونوں جماعتوں کے علماء نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ اشتعال انگیزی سے کام نہیں لیں گے۔
سامعین کا یہ خیال تھا کہ یہ دلچسپی کم از کم 6 ماہ تک ختم نہ ہوگی، اور کسانوں کے سوا اکثر لوگ مناظرے کے اختتام تک موسم میں تبدیلی کے خواہش مند نہ تھے۔ وہ بارہا یہ آزما چکے تھے کہ اگر آندھی یا بارش کی وجہ سے مناظرہ 1 یا 2 دن ملتوی ہو جائے تو مناظرین تازہ دم ہونے کے بعد پھر ابتدا سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ آج شام کے قریب افق مغرب پر سیاہی چھا رہی تھی، لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ اس موسم میں آندھی نہیں آ سکتی۔ اس کے علاوہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ثالث کی درخواست پر یہ لوگ یہ دعا بھی کر چکے تھے کہ آج کی مجلس بخیر و خوبی ختم ہو۔ صفیں آراستہ ہو چکی تھیں اور دین کے مورچوں میں بیٹھ کر علم کی توپیں گولہ باری کرنے والی تھیں، لیکن آندھی کا ایک تند و تیز جھونکا آیا، مشعلیں بجھ گئیں، شامیانوں کی تنابیں ٹوٹ گئیں اور شامیانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوس کی بدولت دونوں سٹیجوں پر آگ لگ گئی۔ علماء بچ کر باہر نکل آئے، لیکن افراتفری میں وہ کئی بیش قیمت کتابیں باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چند بگولوں کے بعد ہوا تھم گئی اور مطلع صاف ہو گیا، لیکن سٹیج پر آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ثالث کی سٹیج آگ سے محفوظ تھی، اس کا سائبان بھی سلامت تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں آگ کی بڑھتی ہوئی روشنی میں لوگوں نے دیکھا کہ ثالث کے قریب ایک شخص سپاہیانہ لباس پہن کر کھڑا ہے اور وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے خاموشی کی تلقین کر رہا ہے۔ قریب سے دیکھنے والے اکثر لوگوں نے اسے پہچان لیا اور تھوڑی دیر میں میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک طاہر بن یوسف، طاہر بن یوسف کی آوازیں آنے لگیں اور لوگ چاروں اطراف سے سمٹ کر ثالث کی میز کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کے شامیانوں کے لیے بھی ایک خطرہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن چند لوگوں نے تنابیں کاٹ کر شامیانہ ایک طرف پھینک دیا۔ طاہر بن یوسف کو تقریر کے لیے آمادہ دیکھ کر ثالث نے کہا، میں اپنی سٹیج سے کسی کو تقریر کی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن عبد الملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کان میں کہا، آپ خاموش رہیں تو بہتر ہے، ورنہ میرا خنجر بہت تیز ہے، یہ جلسہ آپ کی صدارت میں ہوگا، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ مناظرین کی توجہ جلتے ہوئے سائبانوں کے نیچے دبی ہوئی کتابوں پر مرکوز تھی، اس لیے انہیں یہ احساس نہ تھا کہ ثالث کی سٹیج پر کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ طاہر بن یوسف کا نام سن کر چوکنے ہوئے، وہ تقریر شروع کر چکا تھا اور اس کے یہ چند فقرے عوام کی توجہ کو جذب کرنے کے لیے کافی تھے۔ زندگی کا تمسخر اڑانے والو، اس آندھی اور آگ کو قدرت کی طرف سے ایک انتباہ سمجھو۔ تم نے بابل و نینوا کی تباہی کی داستانیں سنی ہوں گی، لیکن اللہ وہ دن نہ لائے جب مستقبل کے سیاہ ماضی کے کھنڈر دیکھ کر یہ کہیں کہ یہاں کسی زمانے میں ایک عظیم الشان شہر آباد تھا جس کا نام بغداد تھا، جس میں 20 لاکھ انسان آباد تھے، جس کے محل 5 صدیوں کی تعمیری یادگار تھے، لیکن بابل اور نینوا کے باشندوں کی طرح انہیں بھی ایک عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ اپنی کوتاہی عمل کے جواز کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعویلیں کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن حکیم سے درس حیات لینا ترک کر دیا تھا۔ قرآن نے انہیں اتحاد اور تنظیم کا درس دیا تھا، لیکن ان کی زندگی کا اولین مقصد مسلمانوں میں تفریق و انتشار پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے انہیں کفار سے جہاد کا حکم دیا تھا، لیکن وہ کفار کو اپنا محافظ اور نگہبان سمجھ کر آپس میں دست و گریباں ہو رہے تھے۔ سربریت کا بے پناہ طوفان ان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا اور وہ آنے والی تباہی سے آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پر الفاظ کے تیر برسانا کافی سمجھتے تھے۔ بغداد کے لوگوں، تمہارا خلیفہ اور تمہارے امراء صرف چند سال امن سے گزارنے کے لیے تمہاری اور تمہاری آنے والے نسلوں کی عزت اور آزادی تاتاریوں کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں، لیکن وہ امراء جو یہاں موجود ہیں کان کھول کر سن لیں کہ بغداد کا انجام خوارزم کے شہروں سے مختلف نہیں ہوگا۔ تم نے بجلیوں کو بغداد کے خرمن تک پہنچنے کی دعوت دی ہے، تم نے آگ کے شعلوں کو اپنے گھر بلایا ہے۔ آگ صرف جلانا جانتی ہے، اور یاد رکھو جب وہ جلائے گی تو محلوں اور جھونپڑیوں میں تمیز نہیں کرو گی۔ مسلمانوں، تاریخ شاہد ہے کہ آج تک تمہیں کسی کی تلوار مغلوب نہیں کر سکی، تمہارے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا ہے، تمہاری مٹھی بھر افواج نے دشمن کی بڑی بڑی افواج کو شکستیں دی ہیں۔ تمہاری کسی ناکامی کا باعث تمہاری کمزوری نہ تھی، بلکہ تم نے اگر کہیں شکست کھائی تو وہ تمہاری آپس کی پھوٹ کا نتیجہ تھی۔ تم نے اگر کہیں تباہی کا سامنا کیا تو وہاں تمہارے غداروں کا ہاتھ موجود تھا۔ ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، کیا جلال الدین کی شکستوں میں بھی کسی غدار کا ہاتھ تھا؟ طاہر نے جواب دیا، کون کہتا ہے کہ جلال الدین کو تاتاریوں نے شکست دی؟ وہ ایک چٹان کی طرح تاتاریوں کے سیلاب کی لہروں کا مقابلہ کرتا رہا۔
بڑے بڑے طوفان اسے متزلزل نہ کر سکے، لیکن اس چٹان کو نابود کرنے کے لیے تاتاریوں کو عالم اسلام کے معماروں نے اپنے تیشے پیش کیے۔ جلال الدین کو مایوس کر کے تم اپنے مددگار کھو بیٹھے ہو۔ وہ بغداد کے دروازوں پر پہرا دے رہا تھا، لیکن اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ اس نے چند برس تاتاریوں کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھی تاکہ تمہیں تیاری کا موقع مل جائے۔ ترکستان، خراسان اور ایران کے شہروں کا حشر تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، لیکن تم نے اجتماعی زندگی پر انفرادی موت کو ترجیح دی۔ تم نے اس شخص کے پاؤں پر کلہاڑی ماری جو تمہارے حصے کا بوجھ بھی اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ بغداد کے لوگوں، تمہاری مرضی سے یا تمہاری مرضی کے خلاف خلیفہ نے تمہارے لیے کانٹے بوئے ہیں۔ تم مستقبل سے پھولوں کی توقع نہ رکھو۔ کیا تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بغداد؟ طاہر نے اپنا فکرہ پورا نہ کیا تھا کہ دریا کے اونچے کنارے کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہوئی اور بیک وقت 3 تیر طاہر کی زرہ میں اٹک گئے۔ سٹیج کے آس پاس چند آدمی زخمی ہوئے اور چاروں طرف افراتفری مچ گئی۔ طاہر نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی اور بلند آواز میں کہا، بغداد کے لوگوں، میرا پیغام سن کر جاؤ۔ عبد الملک نے جلدی سے طاہر کو دھکا دے کر سٹیج سے نیچے اتارا۔ تیروں کی ایک بوچھاڑ آئی اور سٹیج کے آس پاس چند اور آدمی زخمی ہو گئے، اور اتنی دیر میں طاہر کے کئی عقیدت مند تلواریں سونت کر دریا کی طرف بھاگ رہے تھے اور نہتے لوگ بھی ان کی تقلید کر رہے تھے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے تیر انداز رفو چکر ہو چکے تھے اور دریا میں چند کشتیاں دوسرے کنارے کا رخ کر رہی تھیں۔ عبد الملک نے چند رضاکاروں کو کنارے پر پہرا دینے کے لیے کہا اور بھاگتا ہوا واپس طاہر کے پاس پہنچا۔ وہ بھاگ گئے، لیکن تم زخمی ہو، چلو یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ لیکن طاہر نے اپنی زرہ میں اٹکے ہوئے 2 تیر نکال کر پھینک دیے اور کہا، یہ زخم بہت معمولی ہیں، تیسرا تیر تم نکال دو۔ لیکن خون، چند قطرے کوئی بڑا نقصان نہیں، جلدی کرو، میں چند باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد الملک نے تیر نکالتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، لیکن وہ مردے نہیں جو سورہ اسرافیل سے جاگ اٹھے ہیں۔